بھائیوں، ساری دنیا کا کفر آج مجھے آپ کو بے حیا بنانے پہ تلا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل کو آپ لاہور چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے، کراچی چلے جائیں کیا حال ہو رہا ہے، آپ کلفٹن پہ چلے جائیں، کیا موڑی پہ چلے جائیں، سمندر پہ چلے جائیں، کیا حال ہو رہا ہے. یہ کوئی یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، انگریزوں کا ملک نہیں ہے، یہ حضور کی امت ہے، یہ اس نبی کی امت ہے، یہ اس نبی کی امت ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اللہ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها. ہمارے نبی اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے تھے جیسے کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی، اس سے زیادہ شرمیلے تھے. اشد حیاء من العذراء فی خدرها. ہمارے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، اس زمانے کی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے. اور آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خافضت طرف، نظریں آپ کی جھکی رہتی تھیں. جل نظر ہی الملاحدہ، آپ دیکھتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے. تو پتہ کیسے دیکھتے تھے؟ آپ مجھے دیکھیں، آپ یوں دیکھتے تھے. جل نظر ہی الملاحدہ، آپ یوں دیکھتے تھے، یہاں سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، بھووں پر سے دیکھتے تھے، بھووں کی طرف سے دیکھتے تھے. آنکھیں پھاڑ کر، سر اٹھا کر آپ نہیں دیکھتے تھے، گردن جھکی ہوتی تھی. بتکلف تھوڑی دیر کسی پہ نظر ڈالتے تھے، پھر نظر جھکا لیتے تھے. اس شرمیلے حیادار نبی کی امت آج کتنی بے حیا ہو گئی، آج کتنی بے پرد ہو گئی، آج کتنی فحاشی اور عریانی اور بدکاری اور بے غیرتی میں مبتلا ہو گئی. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری مدد کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے مسائل کو حل کرے، تو ہم اور آپ نیت کریں کہ آج کے بعد حضور سے رشتہ ایسا مضبوط کریں گے کہ ساری دنیا بھی مل کر سارے وار استعمال کر کے، سارے حربے استعمال کر کے، سارے جال کو پھیلا کر ہمیں ہمارے نبی سے دور نہیں کر سکتے. تیار ہیں؟ حضور سے یہ والا رشتہ قائم کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بلال والا رشتہ، عمار والا رشتہ، خباب والا رشتہ، سمیہ والا رشتہ. اللہ یا اللہ تو سمیہ والا رشتہ. ہماری مائیں بیٹیاں حضور سے حضرت سمیہ والا رشتہ قائم کریں، حضرت زنیرہ والا رشتہ قائم کریں. خدائے پاک کی قسم، اگر آج کی عورت حضور سے اپنا رشتہ حضرت سمیہ والا، حضرت زنیرہ والا قائم کر لیں، اللہ آج بھی ان کی ایسے عزت بچائے گا، مدد کرے گا جیسے اللہ نے ان کی بچائی. بے شک بے شک. حضور سے رشتہ مضبوط کریں. حضور کی نافرمانی کرنے والا حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے. ننگی فلمیں دیکھنے والا حضور سے رشتہ توڑ رہا ہے. بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہونے والا حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے. اپنے چہرے کو کھول کر، اپنے سر کو کھول کر بازاروں میں نکلنے والی ہماری ماں، بہن، بیٹی حضور سے اپنا رشتہ توڑ رہی ہے. اور بھائیوں، قیامت کے دن حضور کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اگر آج ہم نے حضور سے رشتہ توڑا تو کل کون کام آئے گا؟ اللہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کیا دن ہوگا، باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، بھائی بھی بھاگ جائیں گے، بیوی بھی بھاگ جائے گی، خاوند بھی بھاگ جائے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. اس دن ایک حضور ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اے اللہ فاطمہ کا سوال نہیں ہے، اے اللہ حسن حسین کا سوال نہیں ہے، اپنے صحابہ ازواج مطہرات کا سوال نہیں ہے، اے اللہ میری جھولی تو اپنی امت کے لیے پھیلی ہوئی ہے. اگر آج حضور سے رشتہ توڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ آخری آسرا حضوری تو ہیں. انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ،
علی الصراط اذا ما زلت القدم، اے اللہ کے نبی آپ وہی تو ہیں جب پل صراط پہ قدم پھسل رہے ہوں گے اور لوگ دھڑا دھڑ جہنم میں گر رہے ہوں گے، آپ ہی تو ہوں گے جن کا انسانیت کو سہارا ہوگا۔